بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. جمیع حاضرین مکرم، سامعین محترم، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، معزز شرکائے بزم جمعۃ المبارک، آج کی میری گفتگو کے عنوان کے طور پر ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی گناہ گاروں کو بہت بڑی خوشخبری سنا رہا ہے۔ ذہن میں فوری ہمارے یہ آ جاتا ہے کہ خوشخبری کے لائق تو نیکوکار ہیں، نیک لوگ بشارت اور خوشخبری کے اہل ہونا چاہیے، اور گناہ گار تو گناہوں کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہوتے ہیں، پھر ان کے اندر گناہوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوشخبری سنانا یہ تھوڑی دیر کے لیے تعجب کی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، پھر اللہ رب العزت کے لطف و کرم کی وسعت کو دیکھا جائے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ جب وہ اچھے اور برے دونوں کو پالتا ہے، دونوں کو رزق دیتا ہے، تو برے کو معاف کرنے میں تعجب کی کیا بات ہے۔ جہاں وہ اچھوں سے محبت کرتا ہے، پھر اچھوں سے پیار کرتا ہے، وہیں وہ رب قدیر کچھ ایسے خوش نصیب، وہ خوش نصیب کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں نتیجے کے طور پر، کہ کچھ ایسے خوش نصیب گناہ گار بھی ہوتے ہیں۔ بھئی اس کا جواب آگے کی گفتگو میں ہوگا۔ گناہ گار خوش نصیب کیسے ہو سکتے ہیں، ابھی نہ سوچیں کہ ایسے خوش نصیب گناہ گار بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی بے پناہ اپنی رحمت کی دولت عطا فرماتا ہے، مگر وہ ہر گناہ گار نہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے اس ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ وہ لوگ جب کوئی گناہ کر بیٹھیں، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب کوئی بے حیائی اور گناہ کا کام کریں، او ظلموا انفسہم، یا اپنے آپ پہ ظلم کریں گناہ کر کے، خطا کر کے، فاستغفر اللہ، تو اللہ سے معافی مانگیں، پھر اللہ سے معافی مانگیں۔ گناہ کرے یا گناہ ہو گئے، پھر اللہ سے معافی مانگے، تو اللہ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم ذکروا اللہ، اپنے آپ پہ ظلم کرے اور اللہ کا ذکر کیے، پھر اللہ کو یاد کر لیے کہ ہم نے کیا کر لیا، پھر اللہ یاد آ گیا، پھر اللہ کا خوف یاد آ گیا، فاستغفروا لذنوبہم، پھر وہ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لیے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے
وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، سوائے اللہ کے گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے؟ گناہ کو معاف کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، پھر ان بندوں کی شان یہ ہونی چاہیے کہ پہلے تو گناہ ہو گئے یا گناہ کا ارتکاب کر لیے، پھر اللہ یاد آ گیا، پھر اللہ کو یاد کر لیے، گناہوں کو چھوڑ دیے۔ کیونکہ جب خدا یاد آتا ہے تو گناہ چھوٹ جاتے ہیں، اللہ کا ذکر جب ہو جاتا ہے تو گناہ فرار ہو جاتے ہیں، تو گناہ چھوڑ دیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب یہ بندے ہیں، گناہ بھی کیے ہوئے ہیں، پھر ظلم بھی کیے ہوئے ہیں، مگر میری یاد پر گناہ کو چھوڑ دیا اور مجھ سے معافی مانگ لیے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے بندوں کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ ان بندوں کو معاف کرنے والا میں ہی تو ہوں۔ دنیا میں کون ہے جو گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کرے؟ میں ہی معاف کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو کچھ وہ پہلے ارتکاب کر لیے تھے، جو کچھ وہ پہلے گناہ کر لیے تھے، شرط یہ ہے کہ وہ دوبارہ وہ گناہ نہ کریں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا، وہ اصرار نہ کریں، بار بار وہ گناہ کا ارتکاب نہ کریں جیسے وہ پہلے کیے تھے۔ تو اب ہم ذرا سوچنے لگ گئے کہ اگر خدا نہ خواستہ بشری تقاضے کے مطابق پھر دوبارہ ہو گیا گناہ وہ، تو کیا کریں؟ تو اللہ رب العزت نے رحمت کا جملہ فرمایا، آگے مہربانی اور لطف و کرم کا جملہ فرمایا، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، خبردار اے بندو، گناہ اگر پہلے کر لیے تھے اور زیادتی کر لیے تھے، میں یاد آ گیا تھا، گناہوں کو چھوڑ دیے تھے، پھر مجھ سے معافی بھی مانگ لیے تھے، میں تم کو معاف بھی کر لیا تھا، تو خبردار دوبارہ گناہ نہ کرنا۔ تو اب تم سوچیں گے کہ اگر ہو جائے تو کیا کریں؟ تو اللہ فرماتا ہے دوبارہ وہ گناہ جان بوجھ کے نہ کرنا۔ بھئی علم کے ساتھ جان بوجھ کے دوبارہ وہ گناہ نہ کریں، پھر انجانے میں ہو جائیں تو پھر بھی معاف کرو۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے گناہوں پہ بریک لگایا جا رہا ہے کہ پہلے گناہ ہوئے، توبہ ہوئی، قبول ہوئی، پھر اس کے بعد جانتے بوجھتے پھر گناہ نہ کریں، انجانے میں ہو جائیں تو پھر میں معاف کرنے والا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ اپنے گناہگار بندوں پر اتنا کرم اس آیت میں بتایا ہے کہ اگر ایک گناہگار ہم جیسا صبح شام ہم جو گناہ کرتے جاتے ہیں، ہم جیسے گناہگار اللہ رب العزت کے اس کرم پہ غور کریں تو کبھی گناہ کا ارتکاب نہ کریں۔ کہ اللہ کا لطف و کرم دیکھیے کہ بار بار اس طرح گناہ کرنے کے باوجود رب ذوالجلال پھر بھی اپنی رحمت کی چادر میں ہم کو چھپاتا ہے، پھر اپنے کرم کی بھیک عطا فرماتا ہے، پھر اپنا لطف و کرم ہم پر عام فرماتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہو جاتے ہیں پھر بھی گناہ تو جان بوجھ کے نہ کیا کریں تو میں تم کو جنت عطا فرماؤں۔ ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ معافی مانگے، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے 4000 سال پہلے، یہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے تو آدمی بنے، بھئی ابھی تو آدمیت شروع نہیں ہوئی تھی، بھئی ابھی انسان بنایا ہی نہیں گیا تھا، پہلا انسان ہی وجود میں نہیں آتا۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 4000 سال پہلے اللہ تعالیٰ، یہ حضرت فاروق اعظم فرما رہے ہیں کہ 4000 سال پہلے اللہ تعالیٰ عرش پر لکھ دیا تھا۔ کیا لکھا تھا؟ بھئی ابھی تو انسان 4000 سال کے بعد بننے والا ہے، پھر انسان بنے گا تو پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد آئے گی تو اس میں سے کچھ اچھے اور برے ہوں گے۔ بہت زمانے کے بعد اولاد آدم آنے والی ہے، بہت زمانے کے بعد گناہگار پیدا ہونے والے ہیں، لیکن اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے 4000 سال پہلے عرش پہ لکھ کے رکھتا ہے۔ کیا لکھ کے رکھتا ہے؟ کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ۔ یہ آیت مبارکہ بھی ہے قرآن کی آیت کا ایک حصہ بھی ہے کہ اللہ فرماتا ہے، یہ کلمہ اللہ نے لکھ کے رکھا، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اللہ نے عرش پہ لکھ کے رکھا انسان کو پیدا کرنے سے 4000 سال پہلے
کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تاب، بے شک میں توبہ کرنے والوں کو خوب معاف کرنے والا ہوں۔ اب دیکھیے، توبہ، گناہ ہوں گے تو توبہ ہوگی، توبہ کے بعد پھر اللہ کی معافی اترنے والی ہے، لیکن اللہ رب العزت انسان کو پیدا کرنے سے 4000 سال پہلے ابھی گناہگاروں کی آمد نہیں ہوئی، گناہگار ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، گناہوں کا ارتکاب بھی نہیں کیا، گناہوں سے اپنے آپ کو ملوث نہیں کیا۔ اللہ رب العزت اپنے لطف و کرم سے گناہگاروں کو پیدا کرنے سے 4000 سال پہلے لکھتا ہے کہ میں توبہ کرنے والے بندوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ کتنا بڑا کرم ہے بھئی! ہے کوئی ایسا سیٹ اور مالک؟ تعجب کی بات ہوگی کہ وہ نوکری رکھنے سے پہلے یہ کہے کہ میں تجھ کو معاف کر دیتا ہوں۔ بھئی ابھی تو نوکری پہ ہی نہیں چڑھا ملازم، بھئی ابھی تو وہ نوکر بنایا ہی نہیں، ابھی تو خادم ہی نہیں ہوا، ابھی غلام نہیں بنا، مالک کی طرف سے اعلان کہ میں تجھ کو معاف کرتا ہوں، وہ بھی 2 سال پہلے اگر اعلان کرے تو تعجب کی بات ہوگی۔ لیکن یہاں اللہ رب العزت کا لطف و کرم دیکھیے کہ 4000 سال پہلے پروردگار عالم نے گناہگاروں کو معاف کرنے کا کلمہ تلقین کر دیا اور لکھ دیا۔ یہ اس کا لطف و کرم ہے، پروردگار عالم کا لطف و کرم۔ ہر قدم ہر آن پہ اگر ہم دیکھیں تو ہم کبھی بھی گناہ کا تصور بھی نہ کریں کہ کیسا پیارا رب ہے اور ہم کیسے گندے بندے ہیں، کہ وہ پیدائش سے پہلے معاف کر رہا ہے، وہ گناہ سے پہلے بخشتا ہے، اور ہم ہیں کہ بے حیائی میں مبتلا ہو کر، بے شرمی میں مبتلا ہو کر ہم جا بجا قدم پہ قدم گناہ کرتے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، ایک ہے ہمارا گناہ کرنا، دوسرا اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم، پھر اس کے بعد اس کے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی لطف و کرم دیکھیے۔ سرکار بھی ہم گناہگاروں کا کتنا خیال فرماتے ہیں۔ بھئی ادھر رب العالمین اتنا خیال فرمایا کہ 4000 سال پہلے گناہگاروں کی بخشش کا اعلان کیا کہ جو بھی توبہ کرے گا گناہ ہونے کے بعد میں اس کو معاف کرنے والا ہوں۔ پروردگار عالم اتنا لطف و کرم جب ادھر کیا تو رحمت دو عالم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت پر اتنا لطف و کرم فرمایا کہ ایک مرتبہ اپنے امت سے بے انتہا پیار کرنے والے نبی کی بارگاہ میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، پروردگار عالم سلام بول کے بھیجا ہے، آپ کو سلام کہتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ آپ کی امت میں سے، یہ حضرت مولا علی کی روایت ہے، سرکار نے خود فرمایا، حضرت علی سن کے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، پروردگار عالم نے سلام کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو بھی امتی آپ کا، جو بھی گناہگار امتی مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے گا، میں اس کے پورے گناہوں کو معاف کروں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی، حضور نے ابھی تبسم نہیں فرمایا، حضور نے ابھی فرحت اور مسرت کا اظہار نہیں فرمایا، حضور کے تیور پہلے کی طرح ہی ہے۔ بھئی ابھی عالم فرحت اور مسرت اور خوشی میں نہیں آئے۔ یہ دیکھ کر جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، کیا بات ہے کہ امت کی مغفرت کی یہ بشارت دینے کے باوجود آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی؟ تو سرکار دو جہاں نے فرمایا جبریل، اس میں میری امت کے لیے بڑی کامیابی کی خبر نہیں ہے، میری امت کے لیے بڑی خوشخبری نہیں ہے۔ حضرت جبریل نے عرض کیا کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا میری امت کو کیسے معلوم ہوگا کہ میرا انتقال 1 سال کے بعد ہونے والا ہے؟ بھئی ادھر اللہ تو فرماتا ہے کہ مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے گا امتی گناہگار تو میں توبہ قبول کر لوں گا اور سارے گناہ بخش دوں گا۔ میری امت کو پتہ کیسے چلے کہ 1 سال کے بعد موت آنے والی ہے کہ وہ 1 سال پہلے توبہ کرے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کشمکش میں ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ روایت میں آیا اللہ رب العزت نے فرمایا سب کچھ جانتے ہوئے کہ جبریل ماجرا کیا ہے، کیوں واپس آئے ہو؟ میرا محبوب خوش ہوا؟
حضرت جبریل عرض کرنے لگے مولا خوش تو نہیں ہوئے، بات یہ ہوئی کہ میری امت کو کیسے پتا چلے کہ 1 سال کے بعد موت آنے والی ہے، کہ وہ 1 سال پہلے توبہ کر کے تیار ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ ٹھیک ہے 1 سال کی بات کینسل کرتے ہیں، چلو اس کو ختم کرتے ہیں یہ قانون۔ پھر اللہ نے فرمایا، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جیسا قانون بنانا چاہتا ہے ویسا بناتا ہے، فعال لما یرید قرآن میں آیا، اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کو سناؤ کہ آپ کا کوئی گناہگار امتی مرنے سے 1 مہینہ تو پہلے توبہ کر لے گا تو میں معاف کروں۔ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے سرکار یہ بات ہے۔ حضور پھر بھی مسکراہٹ میں نہیں آئے، پھر بھی حضور کے چہرے پر تبسم نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ حضرت جبریل نے عرض کیا سرکار کیا بات ہے، 1 مہینہ پہلے بھی توبہ کرے گا تو اللہ معاف کرنے کا اعلان فرماتا ہے، پھر بھی آپ خوش نہیں؟ تو سرکار دو جہاں نے فرمایا وہ نبی، یہ اپنی امت سے اتنا پیار کرنے والے نبی کہ نبی تو بہت آئے، پھر امتیں بھی بہت آئیں، لیکن آنے میں دنیا میں نہ ایسا نبی آیا نہ ایسی قسمت والی امت آئی۔ تو وہ نبی فرماتے ہیں جو پیدا ہوئے تو یہ کہتے پیدا ہوئے کہ امتی امتی، جب وصال ہو رہا تھا تو زبان مبارک جنبش لب یہ صدا دے رہے تھے کہ امتی امتی، معراج کی بلندی میں گئے تو امت کو یاد فرمایا، براق پہ بیٹھنے لگے تو امت کو یاد فرمایا، ولادت ہو رہی ہے تو امت کو یاد فرمایا، وصال ہو رہا ہے تو امت کو یاد فرمایا۔ پھر آقا نے فرمایا ایک حدیث میں کہ اے میرے امتیوں، میں یہاں دنیا میں ظاہری طور پہ تھا تو تمہارے لیے، تمہارے بھلے کے لیے، یہاں سے جا رہا ہوں اس لیے تاکہ تمہارے لیے کچھ مغفرت کا سامان کروں، میرا وصال بھی تمہارے لیے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل 1 مہینہ پہلے میرے امتی کو کیسے معلوم ہوگا؟ وہی سوال ہے کہ 1 سال پہلے بھی نہیں معلوم ہوگا، پھر 1 مہینہ پہلے بھی تو نہیں معلوم ہوگا کہ میرا امتی کو موت آنے والی ہے، تو توبہ کیسے کرے گا؟ حضرت جبریل حاضر بارگاہ الہی ہوئے، پھر عرض کرنے لگے مولا تیرے محبوب کا وہی کلمہ ہے کہ میری گناہگار امت کو پتہ کیسے چلے گا کہ 1 مہینے کے بعد موت آنے والی، کہ وہ توبہ کر کے تیار رہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میرے محبوب کے جا کے خوشخبری سناؤ کہ اگر آپ کا کوئی گناہگار امتی مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کرے گا تو میں توبہ قبول کروں، صرف 1 دن پہلے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا وہی سوال ہے میرا کہ 1 دن پہلے کیسے معلوم ہوگا کہ میری موت آنے والی ہے، میری امت کیسے جانے گی، کشمکش میں رہے گی۔ تو سرکار دو عالم کے اس فرمان کے بعد پھر اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا، پھر ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ کا کوئی امتی مرنے سے 1 ساعت پہلے، اس گھڑی پہلے، مرنے سے اس وقت پہلے جس وقت ابھی حلق میں غرغرہ پیدا نہیں ہوا، ابھی روح نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، پھر روح کی حرکت ادھر ادھر نہیں شروع ہوئی، غرغرہ حلق میں پیدا نہیں ہوا، تو اس وقت سے پہلے، اس گھڑی سے پہلے توبہ کرے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا، اس کو معاف کر دوں گا۔ تو اس کے بعد آقا دو جہاں نے پھر فرمایا کہ اس میں کچھ اور وسعت ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل میرے محبوب سے کہہ دو کہ اگر آپ کا کوئی گناہگار امتی مرنے کی کیفیات کے وقت، سکرات کے حالات کے وقت بھی، یہ خاص لوگوں پہ کرم ہوتا ہے، یہ عام بات نہیں ہے، وہ جس پہ چاہتا ہے یہ کرم نوازی فرماتا ہے، مگر طے شدہ بات مسئلہ وہی ہے کہ غرغرہ پیدا ہونے سے پہلے اگر توبہ کرتا ہے تو معاف کر دے گا، یہ مسلم قانون ہے، مگر یہ کسی کے لیے یہ رحمت کا الگ قانون ہے۔ وہ جس بندے سے جس بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے تو نرالے انداز بھی بتاتا ہے۔ تو اگر کوئی آپ کا امتی ایمان کی حالت میں ہے،
غرغرہ بھی طاری ہو گیا، سکرات کا ماحول بھی آ گیا، ان لمحوں میں بھی اگر زبان سے توبہ کے کلمات نہیں کہہ سکتا ہے لیکن دل میں شرمندہ ہو جاتا ہے تو میں اسے لمحات میں بھی چھپا کے اس کی مغفرت کرتا ہوں۔ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ یہ بغیر توبہ کے گیا، لیکن میرے نزدیک اس کے دل کی شرمندگی کافی ہے۔ شرمندگی کی بنیاد پر میں اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلتا ہوں اور توبہ قبول کرتا ہوں۔ یہ واقعہ ایک حدیث شریف میں ہوا بھی ہے، ایسا واقعہ پیش بھی آیا سرکار کے زمانے میں۔ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے، حضور ایک انصاری حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک انصاری شخص کی تیمارداری اور اس کی مزاج کرسی کے لیے تشریف لے گئے سرکار، صحابہ کی جماعت ہے۔ وہ انصاری صحابی کی کیفیت یہ ہوئی، وہ انصاری شخص کی، کہ ابھی عالم سکرات میں ہے، بس ابھی جان جانے والی ہے۔ سرکار دو عالم نے اس کے قریب جا کر فرمایا کہ اے شخص توبہ کر۔ حضور نے فرمایا توبہ کر، تو وہ اس کیفیت میں تھا کہ زبان اور ہونٹ کو حرکت بھی نہیں دے سکتا تھا۔ آخری لمحات تھے، زندگی کا چراغ ابھی کچھ لمحے میں بجھنے والا تھا۔ حضور نے فرمایا توبہ کر لو، تو وہ شخص توبہ نہیں کر سکا، زبان نہیں ہلا سکا، آنکھیں حرکت میں نہیں لایا۔ پھر اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد اچانک جب اس کا انتقال ہوا تو حضور مسکرانے لگے، حضور مسکرانے لگے۔ لوگوں نے پوچھا سرکار آپ نے فرمایا تھا توبہ کر، تو وہ توبہ تو کرا ہی نہیں، انتقال سے پہلے توبہ کے کلمات تو اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوئے، پھر اچانک آپ نے کیوں مسکرایا؟ سرکار نے فرمایا میرے چہرے پہ مسکراہٹ اس لیے آئی کہ زبان سے تو توبہ نہیں کر سکا کیونکہ حرکت کرنے کی سکت نہیں تھی، لیکن دل میں شرمندگی پیدا ہو گئی تھی۔ اللہ رب العزت نے دل کی شرمندگی پر اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ صرف گناہوں کو معاف نہیں کیا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی کر دیا۔ تو دل کی شرمندگی یہ اصل توبہ ہے۔ دل میں اگر شرمندگی ہے تو بندہ اگر لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے پھر بھی تائب ہے۔ دل میں شرمندگی ہے، بندہ اگر ہجوم میں بیٹھا ہوا ہے پھر بھی تائب ہے۔ دل میں شرمندگی ہے، بندہ اگر کھا پی رہا ہے پھر بھی تائب ہے۔ اس دل کی دنیا میں جب شرمندگی پیدا ہو جاتی ہے اسی لمحہ پروردگار عالم توبہ کی قبولیت کی سند عطا فرماتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ زبان سے توبہ بولے جائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ رخساروں کو پیٹ لیا جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ سرکار نے ایک حدیث میں فرمایا کہ الندم توبۃ، ندامت شرمندگی ہی حقیقت میں توبہ ہے۔ یہ شرمندگی جب انسان کے اوپر آ جاتی ہے پھر اس کے دل پر چھا جاتی ہے، حقیقت میں وہ تائب بن جاتا ہے۔ جب بندہ تائب بن جاتا ہے، توبہ کرنے والا بن جاتا ہے، توبہ ادھر سے قبول بھی ہو جاتی ہے، تو مقام بندے کا اتنا اونچا ہو جاتا ہے، اتنا اونچا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ گناہ کی زندگی میں جب بندہ لطف تھا، توبہ نہیں کیا تھا، قدم قدم پہ گناہ کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ سے یہ محبت کرنے والا بھی نہیں تھا، لیکن جب توبہ کرتا ہے، تائب بن جاتا ہے، توبہ کا نور جب بندے کے دل پہ چھا جاتا ہے تو خدا خود بندے سے محبت کرتا ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کتنا بڑا قول ہے، ذرا سوچیں۔ توبہ کب کر رہا بندہ؟ گناہ کے بعد، جرم کے بعد۔ بندہ مجرم ہے، بندہ خطا کار ہے، بندہ گناہ گار ہے، جرم کیا ہوا ہے۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ جرم کرنے کے بعد اگر یہ سچی توبہ کر رہا ہے تو میں جرم کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ ایسے مجرم سے محبت کرتا ہوں۔ معافی کی بات نہیں ہے، معاف تو کرتا ہی کرتا ہے، مگر اللہ کا لطف و کرم یہ ہے کہ توبہ کرنے والے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں سے وہ محبت فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں سرکار کونین نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤن،
پورے بنی آدم الا ماشاء اللہ، سارے بنی آدم بڑے گناہگار ہیں. جو محفوظ ہیں وہ محفوظ ہیں، لیکن حضور نے عام بات فرمائی. حدیث میں آتا ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن، تمام بنی آدم بڑے گناہگار ہیں، بڑے گناہگار ہیں. وخیر الخطائین التوابون، لیکن بڑے گناہگاروں میں، بڑے مجرموں میں، بڑے خطا کاروں میں بڑے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. ایک عجیب فلسفہ ہے. میں آپ سے اگر سادہ سوال کروں کہ اچھے کون ہوتے، برے اچھے ہوتے ہیں یا اچھے اچھے ہوتے ہیں؟ نیک آدمی اچھا ہوتا ہے، برا آدمی برا ہوتا ہے. لیکن حدیث میں سرکار فرماتے ہیں کچھ ایسے برے ہیں جو اچھوں سے اچھے ہوتے ہیں، وہ اچھے بھی ہوتے ہیں. سرکار نے فرمایا وہ کون برے ہیں جو اچھے ہوتے؟ تو حضور نے فرمایا، حدیث کا لفظ ہے خیر الخطائین، بہترین گناہگار وہ ہے التوابون، جو بار بار توبہ کرتا ہے. جو آدمی گناہ کر رہا ہے لیکن توبہ کر رہا ہے تو یہ بہترین گناہگار ہے. تو نیکوں میں ہی بہترین نہیں ہوتے، گناہگاروں میں بھی بہترین ہوتے ہیں، گناہگاروں میں بہترین ہوتے ہیں. لیکن وہ گناہگار جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، حدیث شریف میں ان کو بہترین گناہگار کہا گیا. گناہگار بہترین کہا گیا، یہ عجیب ٹائٹل ہے، بہترین گناہگار. لیکن سرکار کا فرمان ہے، حدیث شریف ہے، بہترین گناہگار وہ ہے جو بہترین توبہ کرتا ہے، جو توبہ کی زندگی اختیار کرتا ہے، جو چلتے پھرتے روزانہ توبہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے. توبہ کا دروازہ اتنا کشادہ انداز میں کھلا ہوا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سورج قیامت کے قریب مغرب سے نکلے گا، وہ قیامت کے قریب میں ہوگا. اب روزانہ مشرق سے نکلتا ہے، لیکن ایک دن وہ آئے گا کہ سورج مغرب سے نکلے گا. سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے تک پروردگار عالم توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے، کھلا رکھتا ہے. کہ توبہ کے دروازے کے کشادگی کا عالم یہ ہے کہ 70 سال کی مسافت کے مطابق وہ دروازہ بنایا گیا ہے. جو بھی گناہگار آئے اس میں آسانی سے داخل ہو جائے توبہ کر کے، توبہ کے لیے. تو یہ توبہ کا دروازہ ہے، یہ اللہ رب العزت نے آخری تک کھلا رکھا ہے، مغرب سے سورج نکلنے تک. تو دوستو، اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم، چونکہ اب توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ایک وقت وہ آنے والا ہے مغرب سے جب سورج نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہوگا. اس کے بعد بندہ لاکھ تڑپے گا لیکن پھر بھی توبہ نہیں ملے گی. توبہ کا دروازہ بند ہے، ہو جائے گا. لیکن آج صبح شام دن رات توبہ کا دروازہ کھلا ہے. تو لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم توبہ کرنے والے بنیں، پھر ایسی سچی توبہ کرنے والے بنیں کہ اس توبہ پر اللہ کی محبت نصیب ہو جائے. پھر توبہ ایسی ہو کہ ہماری پوری زندگی کے لیے وہ توبہ نصیحت بن جائے. توبہ ایسی سچی ہو کہ ہمارے دل کے اندر روحانی انقلاب پیدا ہو جائے، دل بدل جائے، روح بدل جائے، آنکھیں بدل جائیں، انداز زندگی بدل جائے. توبہ کے بعد آدمی وہ نہ رہے جو توبہ سے پہلے تھا. توبہ معمولی بات نہیں ہے، توبہ ہر ایک کو نہیں دی جاتی. توبہ کی توفیق یہ ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں تھما دی جاتی. توبہ ہر ایک کا نصیبہ نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں، توبہ ایک کمزوری کی بات نہیں. توبہ ایسے ہی ایک منصب کا نام ہے جیسے کہ ولایت ایک منصب ہوتا ہے، ولی بنانا ایک منصب ہوتا ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو تائب بنانا یہ بھی ایک منصب ہے. یہ ہر ایک کو نہیں ملتا ہے توبہ کا منصب. یہ توبہ معاذ اللہ ایسا نہ سمجھیں کہ گناہوں کے بعد کیے جانے والے ایک عمل کا نام ہے. نہیں، میں آپ سے سیدھی سی بات کروں، سیدھا پوچھوں کہ ہمارے سرکار جو امام الانبیاء ہیں، معاذ اللہ 1000 مرتبہ معاذ اللہ، ہمارے نبی گناہگار ہیں؟ بولیے. ہمارے نبی تو گناہگاروں کو جنت میں لے جانے والے ہیں.
ہمارے نبی کے ہاتھ میں شفاعت کبریٰ کی دولت ہے، پھر اس کی اجازت ہے۔ سرکار دو عالم کا گناہگار ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن حضور فرماتے ہیں میں نبی ہو کر، پھر نبیوں کا امام ہو کر روزانہ اللہ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ تو آپ بتائیے، توبہ یہ کمزوری کی بات، توبہ گناہوں سے نکلنے کی بات ہے، وہاں تو گناہ کا تصور ہی نہیں ہے۔ معصوم ہے نبی، پھر بھی توبہ کرتے ہیں۔ 70 مرتبہ میں توبہ کرتا ہوں، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ توبہ اللہ کی طرف سے ملنے والے ایک درجے کا نام ہے، توبہ اللہ کی طرف سے ملنے والے ایک مقام اور مرتبے کا نام ہے۔ یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، جس کو مل جاتا ہے وہ وقت کا ولی بھی بن سکتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو یہ ملنا ہے، پھر یہ مرتبہ آسانی سے نہیں ملتا، اس کا کرم ہے، جیسے ہی بندہ توبہ کرے مرتبہ مل جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے بھی واقعات ہوئے کہ 30 40 سال تک اللہ تعالیٰ موقوف کر کے رکھا توبہ کرنے والوں، 30 سال تک توبہ کرتے رہے، معافی نہیں ملی بھی، ابھی معافی نہیں ملی۔ کوئی 40 سال تک توبہ کرتے رہے، معافی نہیں ملی، کیونکہ یہ بڑا اولو العزم مرتبہ ہے، انتظار بھی کراتا ہے، مہلت بھی کراتا ہے۔ چنانچہ حضرت الاستاذ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام غزالی لکھتے ہیں، حضرت استاد ابو اسحاق یہ اتنے بڑے عالم اور ولی ہیں کہ ساری کتابوں کے ماہر، ساری شریعت اور طریقت کے جامع تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں، امام غزالی منہاج العابدین میں لکھتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں 30 سال سے دعا کر رہا ہوں۔ کتنے؟ 30 سال سے دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ تو مجھے توبۃ النصوح عطا فرما، توبہ نصوح، سچی توبہ کا مرتبہ عطا فرما۔ نیک کتنے تھے ہوں گے بھائی، بڑے بڑے یا اولیاء کے امام ہے وہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ 30 سال سے دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ تو مجھے سچی توبہ کا منصب عطا فرما، لیکن 30 سال سے دعا کرنے کے باوجود آج تک ایک مرتبہ بھی ادھر سے ندا نہیں آئی کہ ہم نے تجھ کو وہ مرتبہ دے دیا ہے۔ پھر آپ خود فرماتے ہیں کہ ابھی کل کی بات ہے کہ ادھر سے پیام آیا، میں آخر میں 30 سال دعا کرنے کے بعد، توبہ کا منصب پانے کی دعا کرنے کے بعد میرے دل میں خیال آیا، یہ کیا بات ہے کہ 30 سال تک مجھے تڑپایا جا رہا ہے، 30 سال تک توبہ کی قبولیت کی سند سے روکا جا رہا ہے، محروم رکھا جا رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی اللہ کا منادی ندا کر رہا ہے کہ اے ابو اسحاق، 30 سال سے توبہ کی منزلت اور اس کا درجہ مانگنے پر اس طرح تیری طرف سے اقدام کے بعد یہاں سے اعلان ہو رہا ہے، کبھی تو نے سوچا، تیرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ 30 سال سے مجھے یہ منصب نہیں ملا مانگنے کے بعد، لیکن کبھی سوچا کہ تو کیا مانگ رہا ہے، کیا چیز مانگ رہا ہے؟ تو توبہ مانگ رہا ہے، توبہ کی قبولیت کا درجہ مانگ رہا ہے۔ یاد رکھنا، یہ توبہ کی قبولیت کا درجہ مانگنا یہ دراصل اللہ کی محبت کا سوال ہے، یہ اللہ کی محبت مانگنے کے برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو توبہ کا دروازہ مانگنا، توبہ کا درجہ مانگنا یہ اللہ کی محبت کا سوال ہے، تو لہذا یہ تڑپا کے دیا جاتا ہے، یہ مرتبہ انتظار کرا کے دیا جاتا ہے۔ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اچھے بندوں کی دعا قبول نہیں فرماتا، بروں کی دعا جلدی قبول فرماتا۔ بعض وقت کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھے بندوں کی توبہ پر جلدی سے ادھر سے فیصلے نہیں آتے، برے بندوں کی توبہ پر جلدی سے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کی حکمت یہ ہوتی ہے، حدیث میں آیا سرکار فرماتے ہیں کہ جو بندے برے ہوتے ہیں توبہ ان کی جلدی قبول ہونے کی اطلاع اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی زبان کی بات سے ناراض ہوتا ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے
کہ میں اس بندے کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو بار بار سننا نہیں چاہتا. فرشتوں سے کہتا ہے کہ جلدی سے اس کی جولی بھر دو تاکہ دوبارہ سوال نہ کرے. میں اس کی مکروہ آواز کو سننا نہیں چاہتا. ادھر دوسری طرف اللہ کے ولیوں کو بھی انتظار کراتا ہے, بار بار دعا کرنے کا موقع دیتے رہتا ہے, صبح شام ان سے کلمات کہلواتا ہے, اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے میں نیک بندوں کی زبان سے نکلنے والے کلمات سے اتنا خوش ہوتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ صبح شام ان کی زبان کی وہ میٹھی باتیں سنتا رہوں. تو اسی لیے جلدی قبول نہیں ہو جاتی دعا. تو کبھی ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں, کبھی کسی کے ساتھ کچھ کرتا ہے, کبھی کسی کے ساتھ کچھ کرتا ہے. قرآن مجید میں سورہ رحمان میں آیا کہ وہ کل یوم ہوا فی شان, ہر دن وہ ایک نئی شان میں رہتا ہے. پروردگار عالم ہر دن ایک نئی شان میں رہتا ہے, نئی حالت میں رہتا ہے, نئے انداز میں رہتا ہے. کبھی گناہ گار کو اس کے گناہ پر توبہ سے پہلے معاف فرماتا ہے, کبھی گناہ گار کو توبہ کی توفیق دے کے توبہ کے بعد معاف کرتا ہے, کبھی کسی کے لیے توبہ کرنے کے باوجود بھی معاف نہیں کرتا ہے. اس کی عجیب شان ہے, وہ مالک ہے. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ توبہ کا راستہ اختیار کریں, توبہ پہ خوش ہو جائیں. توبہ کی توفیق ملی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں توبہ کی توفیق مل گئی. چلو ہم کو توبہ کی توفیق مل گئی. پھر یہ بات یاد رکھیں, آخری جملہ ہے, توبہ حقیقت میں بڑا مرتبہ اس وقت دلاتی ہے جب کہ بندہ گناہ کرنے کی استطاعت میں ہے, پھر گناہ ہوا تو توبہ کیا. کوئی بندے کے اندر گناہ, جیسے نوجوان ہے تو گناہ کرنے کی استطاعت اور قدرت ہے, اس کے اندر طاقت ہے, پھر بھی اس کے بعد وہ گناہ کر لیا تھا, ارتکاب ہو گیا تھا, پھر توبہ کیا, تو یہ توبہ بڑا مرتبہ دلاتی ہے. اس کے مقابلے میں کہ ابھی آدمی بوڑھا ہو گیا, پھر ضعیف ہو گئے, ہو کمزور ہو گئے, بھئی اعضاء کے اندر کوئی سکت نہیں ہے, گناہ کرنے کی سکت نہیں ہے. بھئی ایسے تو آدمی آخری عمر میں بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے, بہت سارے وہ جرائم جو جوانی میں کرنے لگتا ہے کرتا رہتا ہے, آخری عمر میں تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے, کر ہی نہیں سکتا ہے وہ گناہ. تو ایسے حالت میں جب وہ بوڑھا آدمی توبہ کرتا ہے تو اس کی بھی توبہ قبول ہوتی ہے, اس کی بھی توبہ قبول ہوتی ہے, لیکن توبہ پہ جو درجہ ملتا ہے وہ نوجوان کی توبہ پہ ملتا ہے, نوجوان کی توبہ پہ درجہ عطا کیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے رب قدیر ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, ہر قدم پر گناہ ہے. مولا ہر لمحہ شرمندگی عطا فرما, ہر لمحہ توبہ عطا فرما, ہر لمحہ ہمارے اندر پشیمانی کا جذبہ عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.